محمد کو بلایا، محمد کو بھیجا، محمد کو بلایا، محمد کو بھیجا، ابھی بھی کہنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب ان میں تو کوئی نہیں ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے۔ میں کہوں جا کے مسجد سے قرآن لاؤ، کوئی قرآن کا پارہ لے آیا، کوئی رنگ کا پارہ لے آیا، کوئی سلطور لے آیا، کوئی تیر کا رسول لے آیا، کوئی رنگ لے آیا۔ میں نے کہا میں نے قرآن مانگا تھا، آپ کیا لے آئے؟ کہ مولانا سمجھ گئے ہیں یہ سب قرآن ہے، تو نام الگ ہوگے، فاطمہ چودہ کے چودہ۔ ایک مل جل کے صلوات بھیجی عظمت محمد والے محمد۔ تھوڑی سی گرمی بڑھ رہی ہے، مجھے بھی احساس ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے اور اس فرش پہ بیٹھے ہوئے، لیکن سارے چہرے دیکھ کے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بیٹھنے والا پچھتا نہیں رہا ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھا ہے۔ زمین گندی تھی، تھوڑا بہت انتظامیہ نے انتظام کر دیا، یہاں بچھا دیا، تھوڑا سا فرش وہاں بچھ گیا، مگر سارے میں تو فرش نہیں ہے۔ لیکن آپ کا بیٹھنا بتاتا ہے کہ اگر دل میں حسین کی محبت ہو تو آدمی بیٹھ کر رہا ہے، محسوس فرش پہ کرتا ہے، تو چہروں کا اطمینان بتا رہا ہے۔ تو محمد کو مرنے نہیں دیا۔ اب خطابت کا فائدہ لیتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا اور اپنے بیان کو آگے بڑھا دوں گا، صرف ایک جملہ۔ سب کے سب محمد، تو سب کے سب علی بھی تو ہے، کہ جو محمد ہے وہ علی ہے۔ جب سب محمد ہیں تو سب علی بھی ہیں، لیکن آج تک ہم نے سب کو علی نہیں کہا، صرف محمد کہا۔ خطیب الایمان ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ایک علی تو گلے سے اترا نہیں۔ اگر سب کو علی کہہ دیا تو برادران کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ سب کے سب محمد۔ کیوں ہم نے محمد مانا؟ کہ ہمارے گھر سے یہ بات آئی؟ نہ، پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ہم کیوں مان رہے ہیں کہ یہ سب محمد ہیں؟ بہت توجہ رکھیے گا، بیان کا رخ موڑ رہا ہوں جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ ہم نے کیوں محمد مانا؟ تاکہ دنیا میں کوئی مسلمان کافر نہ کہلائے۔ میں نے آسانی سے جملہ کہہ دیا، آپ نے بڑی بے توجہی سے سن لیا، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جملے میں دم نہیں تھا۔ ہم نے کیوں محمد مانا؟ تاکہ مسلمان رہے، کافر نہ بننے پائے۔ یہ تو کچھ بددیانت مسلمان کہ جو شاید پڑھا بھی نہیں، لکھا بھی نہیں، فتوے کی مسلک پہ آ کے کہتا ہے فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔ یہ آج تک ہمارے یہاں نہیں ہوا، کیونکہ اسلام پیغام دیتا ہے کہ جب تک جوڑو نہیں تب تک بڑھو نہیں۔ یہی ہماری شریعت کا قانون ہے۔ آج دنیا میں ہمیں کافر کہا گیا، اور غالباً جہاں تک میں سمجھتا ہوں تیسرا دن ہے آج۔ ذاکر اہل بیت نوید عاشق بھی ہے، منبر پہ تھے، اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے آپ کو گولی مار دی گئی، سینے کے قریب گولی لگی، اور کچھ ہی لمحوں میں مولا کا ذاکر راہی ملک عدم ہو گیا، چلا اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ سن 2013 میں بھی ایسا ہی حادثہ ہوا تھا۔ علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ مجلس خطاب کرنے کے لیے جا رہے تھے، گاڑی پر اتنی گولیاں برسائی گئی کہ خطیب وکیل زہرا موقع ہی پہ شہزادی کی بارگاہ میں چلا گیا، وہ بھی زندہ نہیں رہا۔ یہ جو دنیا بھر میں کفر کا ماحول پھیلایا جا رہا ہے، اس سے آگاہ ہوئیے، بہت ضروری ہے کہ ہماری آگاہی ہو۔ اور ایسا ہی کچھ ماحول
عظیم ملک میں جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اینول فنکشن ہو رہا تھا. مولانا کلبے صادق صاحب قبلہ مرحوم زندہ تھے اور اس اینول فنکشن کے اکلوتے شیعہ خطیب تھے. اس میں شری روی شنکر اہل حدیث سے بہت سے لوگ، برادران اہل سنت سے کئی لوگ اسٹیج پر تھے. ہندوستان کی بات ہوئی تو مولانا کلبے صادق نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا شری روی شنکر سے خطاب کرتے ہوئے کہ حضور آپ لوگ بائی برتھ انڈین ہو، میں بائی برتھ انڈین ہوں اور بائی چوائس انڈین ہوں. ہمیں اس ملک سے جتنی محبت ہے اس کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نکلتے ہوئے جلوس سب سے بڑا ثبوت ہے. ابھی دیکھیں ذاکر کے لیے مجمع کو اچھالنا کوئی بڑی بات نہیں. ابھی اگلے جمعے پہ آپ کے ہاتھ بھی اٹھیں گے، آپ کے نعرے بھی بلند ہو جائیں گے. وہ پولیس پرشاسن کھڑا ہوا ہے، اسے مطمئن ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں رات سے شباباری چل رہی ہے، پوری رات سے ماتم ہوتا رہا. صبح سے جلوس نکلا، جہاں سے جلوس نکل کے آیا، نہ کسی نے دکان بدل کیا، نہ کسی نے گھر بدل کیا. حالانکہ ہندوؤں کی بھی دکانیں ہیں، مسلمانوں کی بھی دکانیں ہیں، مگر ہندو بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے کہ جلوس حسین کا نہیں نکلا، حسین کا نکلا ہے. نہ ابھی تو ایک آدمی متوجہ نہیں ہوا، جلوس حسین کا نکلا ہے. ہر دکاندار جانتا ہے کہ کوئی بھی چور ہو سکتا ہے مگر امام حسین کا نہیں نکلا. ایک مل جل کے سلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. پورے ہندوستان میں عزت و احترام کے ساتھ، امن پسندی کے ساتھ حسین کی عزاداری کا جلوس نکلتا ہے. ہم پرمیشن لینے ضرور جاتے ہیں لیکن اصل میں پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پولیس پرشاسن بھی جانتا ہے کہ آج تک نہ جلوس میں کوئی دنگا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. دنگے ہوتے کیوں نہیں ہیں؟ اصل میں کالا کرتا پہننے والا ہر عزادار جانتا ہے کہ کالا کرتا نہیں پہنا، احرام عزا پہنا ہے. اور حاجی جب احرام پہنے تو نہ کسی سے پتھر مارتا ہے نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے. جب عزاداروں نے چاند رات میں 2 مہینہ 7 دن پہلے کالا کرتا پہنا تھا تو بڑا حسین کی قسم کھا کے کہہ دیا تھا اب نہ کوئی حیدر ہے، نہ محمد حسین ہے، نہ قاسم ہے، نہ معاشر ہے، نہ کوئی حیدر ہے، نہ کوئی حسین ہے. اب جتنے ہیں سب کے سب حسین ہیں اور حسینیوں کا جلوس چاہے جہاں سے نکل جائے. اگر دشمن کے علاقے سے نہیں نکلے گا تو چلاتا ہوا نہیں نکلے گا، امن کا پیغام دیتا نکلے گا. یہ آج تک جلوسوں کی تاریخ ہے. یہ عزاداری کا جلوس جو اس وقت جامع مسجد کے صحن میں موجود ہے، آگاہ کرنا ہے بس آپ کو، کہنا کچھ نہیں ہے مجھے. حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں نے بھی ذکر کیا 2 خطیبوں کا، شاہد وکیل کو اس سے پہلے مار دیا گیا اور سفر زیارت پر کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے لیے احتجاج نہیں کرتے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم احتجاج نہیں، ہم آپ کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں. اگر میری بات سے متفق ہوں گے آپ کا ہاتھ بھی اٹھے گا، آپ کی زبان بھی چلے گی، مولا کے نام کا نعرہ بھی بلند ہو جائے گا. میں نے کہا ہم احتجاج نہیں کرتے، ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. تو کون سی دعا؟ میں نے کہا اللہ جلدی سے جلدی ہمارے وارث کا ظہور کرے، ہمارے امام کو بھیجے. انہوں نے کہا مولانا اس سے کیا ہوگا؟ کہ فرض کرو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مہینہ بھر پہلے ایک انجمن ماتم کرنے جا رہی تھی، اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. ایک جگہ سے جلوس نکلا، سامنے شرپسندوں نے حملہ کیا، عزاداروں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. تو میں نے تب بھی نہیں کہا تھا، آج بھی نہیں کہہ رہا ہوں
میں نے کہا ہم صرف ایک دعا کرتے ہیں اللہ ایمان کا ظہور جلدی سے جلدی کر دے. اس نے کہا مولانا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر ہم بدلہ لینے پہ آ گئے تو ہم ایک کے بدلے ایک کو مار سکتے ہیں، مگر ایک کو مارنا انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ حملہ کسی نے کیا ہوگا مارا پورا ہو جائے گا. ایمان کو آنے دو، اس لیے کہ جب ایمان آئے گا تو مٹی میں کوئی چھپا نہیں رہے گا، زمین مردوں کو ابالے گی اور نکال کے کہے گی مولا یہ علی کا دشمن ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے. اور تب ایک ایک دشمن رضا سے انشاءاللہ انتقام دیا جائے گا. ہمارے ملک عزیز کے بھی حالات خراب کرنے کی کوششیں کی گئی بہت زیادہ. حالات سب آپ کی نظروں میں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر کی شان میں گستاخی ہے. جتیندر نارائن تیاگی کو آپ جانتے ہی ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مجلس میں اشارہ بھی کر چکا ہوں. مسلمان تھا، ہندوستان آزاد ہے، کوئی کسی بھی مسلک کو مان سکتا ہے، کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی بھی مذہب کی پیروی کرے. وسیم رضوی کا دم گھٹ رہا تھا، برادران اہل حدود میں چلا گیا. ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ گھٹ کر جینے والا مسلمان صرف اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، فائدہ نہیں پہنچاتا. امیر المومنین فرماتے ہیں شک کے ساتھ عبادت کرنے سے بہتر ہے یقین کے ساتھ سو جاؤ. تو جب تمہارا یقین نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، آزاد ہو جاؤ. آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد جو حرکت کی وہ آپ کی نظروں میں ہے. اب نام نہیں لوں گا کسی کا، اشارہ کر کے چلا جاؤں گا. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، ایک ایک نوجوان جانتا بھی ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. داسنا کے مندر سے 12 پیج کی کتاب لکھی، پیغمبر کی شان میں گستاخی، جناب خدیجہ کی شان میں گستاخی، جناب ابو طالب پر الزام لگایا، قرآن مجید پر الزام لگایا، اور نرسنگ آنند گری سے کہتا ہے کہ چونکہ میں نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا اب یہ مجھے جینے نہیں دیں گے، مجھے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے، لہٰذا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے چتا کو آگ لگا دینا. نرسنگ آنند گری نے کہا ٹھیک ہے میں تیری چتا کو آگ لگاؤں گا، مگر سرسوتی اکھاڑا کا ہے ششی کانت بھارتی جوشیلا نوجوان، اس نے جب جتیندر نارائن کا اعلان سنا اس نے فوراً کہا تو امن کے پیغمبر پر بھونک چکا نہ. آپ نے سنا، کچھ نے واہ کیا، کچھ نے ہاتھ اٹھایا، مگر یہ جملہ صرف اتنا نہیں ہے، انقلابی جملہ ہے. اب آپ برادر اہل حدود کا عقیدہ سنیے. اس نے کہا تو امن کے پیغمبر پر بھونکا ہے. یاد رکھ ہندو دھرم میں، سناتن دھرم میں چتا اس لیے جلائی جاتی ہے تاکہ آدمی گناہوں سے پاک ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے. تو امن کے پیغمبر پر بھونکا، وہ یہاں چل کے پاک ہوگا، وہ یہاں چل کے. یہ بھی کہنا میرا فرض ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، برادران اہل حدود کا عقیدہ ہے کہ چتا کو آگ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ آدمی نے جو گناہ کیے ہیں گناہوں سے پاک ہو کر اپنے بھگوان کی بارگاہ میں چلا جائے. تو امن کے پیغمبر پر بھونکا ہے، نہ یہاں جل کے پاک ہوگا اور نہ وہاں جل کے پاک ہوگا. الزام لگا دیا گیا خاتون سے، استغفر اللہ کہتے ہوئے زبان جلتی ہے، امیر خاتون سے اس لیے شادی فرمائی تاکہ دولت آ جائے، چونکہ غربت میں رہتے تھے. جناب خدیجہ سے شادی اس لیے کی تاکہ دولت کا انبار لگ جائے اور غربت دور ہو جائے. چل میں نے مان لیا کہ تیرا اعتراض صحیح ہے، لیکن خدیجہ کی دولت لے کے کیا اپنے اوپر لگائی؟
روایت کہتی ہے کہ جتنی دولت خدیجہ کی تھی، جناب خدیجہ نے مکے کے تمام صنادید کو بلا کے کہا تجھ پر میرا کتنا قرضہ ہے، تجھ پر کتنا قرضہ ہے، تجھ پر کتنا قرضہ ہے۔ جب سارے عرب نے کہا میں بھی مقروض، میں بھی مقروض، میں بھی مقروض، تب خدیجہ نے کہا یہ ساری دولت میرے پیغمبر کا صدقہ ہے، دولت لو جاؤ محمد کا کلمہ پڑھو۔ تو اگر دولت کی ضرورت ہوتی تو پیغمبر دولت کو گھر میں رکھتے، اما جس کا وسیع اگر دیوار کے قریب کھڑا ہو اور کوئی کہے کہ یعنی آپ کے پاس کچھ اختیار ہے، اور مولا کہے اگر دیوار سے کہوں سونے کی ہو جا، وہ دیوار سونے کی ہو جائے، مولا نے پلٹ کے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو سونے کی ہو جا۔ دیوار نے پلٹ کے کہا مولا یہ جو منافق کھڑا ہے یہ دل میں سوچ رہا تھا علی کے کہنے پہ کیسے ہو سکتی ہے، میں نے ہو کے بتایا ایسے۔ تو جس کے وسیع پر اتنا اختیار ہو کہ دیواروں کو سونے کی بنا دے، کیا اس کا مالک دولت کے لالچ میں شادی کرے گا؟ بےہودی بات ہے۔ جناب ابو طالب پر الزام، غریب تھے جس نے بیٹے کی ولادت کے موقع پر 3 دن تک ولیمہ عام کیا ہو، 1000 اونٹ، 300 گائے، 100 بکرا روز کٹوا رہا ہو، تو کیا وہ غریب تھا؟ کہ چچا نے اتنا سر پہ چڑھا لیا کہ بھتیجا ہاتھ سے نکل گیا اور اس نے عرب میں قتل و غارت گری شروع کر دی۔ بتائیے کون سے قتل و غارت کی پیغمبر نے؟ 13 سال تک مکے میں رہے، کسی پہ حملہ کیا؟ اب میں جملہ اس طرح سے کہوں گا، ذمہ داری آپ کی بڑھا رہا ہوں بس، انشاءاللہ آخری تحفہ، اس کے بعد مصائب کی طرف مڑ جاؤں گا۔ پیغمبر نے قتل و غارت گری کی، کہاں کی؟ جب مکے کو فتح کیا اور مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو صحابہ پیغمبر نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ پیغمبر کے کان تک آواز گئی، پیغمبر نے کہا کس نے نعرہ لگایا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور میں نے نعرہ لگایا، کہا غلط، آج بدلہ کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ تو جو فاتح کی حیثیت سے گیا ہو، وہ دشمنوں پہ حملہ نہ کیا ہو، تو کیا وہ ظالم ہو سکتا ہے؟ الزام بلا وجہ کا۔ لیکن اللہ بھی قرآن میں وعدہ کر چکا ہے، اے میرے پیغمبر جب آپ دنیا سے آنا تو خاطر جمع رکھ کے آنا، کیونکہ جس نے آپ کو ستایا ہے اس سے ہم انتقام لیں گے۔ انتقام کا وعدہ اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے انتقام کو ایک ذات کی صورت میں کھڑا کیا جس کا نام تھا مختار۔ ایک جملہ میں پڑھ چکا ہوں، ایک جملے کو دہرانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد آگے کی بات آپ سے کروں گا اور بیان کو سمیٹنے کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ جناب مختار اللہ کا وہ تڑکتا ہوا انتقام تھا کہ جسے دیکھ کر بنی امیہ دلوں میں گھس گئے تھے۔ آئے ہیں ابن زیاد کا دربار، گرفتار کیا جناب مختار کو، لایا گیا۔ ابن زیاد نے مختار سے کچھ کہا، مختار نے پلٹ کے الٹا جواب دیا۔ ابن زیاد نے پھر کچھ کہا، مختار نے پھر جواب دیا۔ ابن زیاد غصے میں آیا اور غصے میں آ کے کہتا مختار تجھے ابھی نہ ماروں گا۔ مختار نے کہا تجھ میں دم نہیں ہے کہ تو مجھے مار سکے۔ اس نے کہا میں ابھی جنات کو حکم دیتا ہوں، ابھی تیری گردن کو مارے گا۔ مختار نے کہا تلوار میں طاقت نہیں کہ مجھے مار سکے، کہنے میں ابھی تیری گردن میں مارتا ہوں۔ مختار نے کہا کہ تو چاہے جو کر لے مجھے مار نہیں سکتا۔ ابن زیاد کہتا آخر اتنا بھروسہ کیوں ہے کہ تلوار تیرا بگاڑ نہیں سکتی، جنات تیری گردن نہیں اڑا سکتا، میں تجھے مار نہیں سکتا، میں تجھے مار نہیں سکتی۔ تو جناب مختار نے مسکرا کے فرمایا وہ جسے میرے سچے مولا نے کہا تھا کہ جب تک 2,83,000 ظالموں کو مارے گئے جملہ مکمل کرو، بات تمام ہونے جا رہی ہے، جملہ مکمل کر دو۔ جناب مختار کا
اور تو کہہ رہا ہے کہ موت آ جائے گی، ہمت ہے تو جلات کو بھیج کے دکھا۔ ایسے الگ الگ موقعوں پر جناب مختار کے مکالمے ہیں ابن زیاد کے ساتھ۔ ایک مکالمہ سن لیجئے، گفتگو تمام کرنے جا رہا ہوں تاکہ نتیجہ آپ تک پہنچ جائے۔ بلایا دربار میں، الزام لگ رہے ہیں نا آج، ابھی فضل الرحمان نے الزام لگا دیا، ابھی طارق مسعود نے الزام لگا دیا، پہلے ذاکر نائب کہہ چکا، اللہ جانے کتنے ان کے لوگ آنے والے ہیں۔ ابھی محرم سے پہلے کسی کو خام میں آنا تھا، تو خام میں آ کے کہہ رہا تھا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مفتی صاحب کا نام آپ کو یاد ہوگا، ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے محرم میں بھی کہا تھا، آج آخر ممکن بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا یزید آج تک اپنے اولادوں ہی کے خام میں آتا ہے، ہمارے خام میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ دیکھتے ہو، آپ سے زیادہ ارمان ہو ہمیں یزید سے ملنے کا، تاکہ ہم بھی تو پوچھیں کہ حال کیا ہے۔ کہا ہمارے خام میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے جنت میں بھیج دیا۔ اللہ نے کاہے کو معاف کیا جب حسین کو قتل کیا ہی نہیں تھا؟ معاملہ تو یہی ہے نا فرض جرم کہ حسین کے قتل کو کہا تھا، تو جب حسین کو مارا ہی نہیں تھا اللہ نے معاف کیوں کر دیا؟ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، پوری تقریر ایک طرف اور یزید کے حق میں کہا جانے والا یہ جملہ ایک طرف۔ انہوں نے کہا کہ خواب میں آیا تھا اللہ نے معاف کر دیا۔ میں کہتا ہوں آج تک ہمارے خواب میں کیوں نہیں آیا؟ اصل میں بات بھی جانتا ہے کہ اولاد ہو تو خواب میں جانا ہے، آپ کے خواب میں آیا مولائیوں تو کیوں نہیں آیا؟ یزید میں آپ کو پتا ہے کہ جو جیتا نہیں اس کے ہے وہ خواب میں الزام لگا دیا، معاف کر دیا اللہ نے، اس نے قتل نہیں کیا تھا، نہیں مارا تھا، نہیں بھیجی تھی فوج، تو یہ 9 لاکھ کا لشکر کیا اپنی مرضی سے آیا تھا؟ چلیے مان لیجئے یزید نے نہیں بھیجا تھا، تو سرکٹ کے دربار میں کیوں بلوائے تھے؟ مطلب حکم تھا۔ ابن زیاد کا دربار، آخری مرحلہ بیان تمام، بلایا جناب مختار کو۔ جیسے ہی مختار نے دربار میں قدم رکھا، ابن زیاد نے جناب مختار پر الزام لگایا، یا کافر و یا زندیق، او کافر او بے دین، انت تصیر الناس ان یزید، تو ہی ہے جو یزید کی طرف سے لوگوں کو بہکا کے لے جا رہا ہے۔ جناب مختار نے یہ جملہ سنا، لبوں پر مسکراہٹ آئی اور غصہ سے اپنے ہونٹوں کو چبانے لگے۔ ابن زیاد نے یہ نظارہ دیکھا، دیکھ کے کہتا مختار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا؟ کہاں سے کیوں ہو؟ تو جناب مختار کا جواب تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے، اب دیکھتے ہیں مولائیوں تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ اللہ کا وعدہ محمد آ جاؤ، انتقام ہے اللہ نے، کیسے اللہ نے انتقام لیا؟ انتقام کو سنا ہے۔ مختار نے کہا پوچھنا چاہتا ہے کہ میں ہنسا کیا ہوں؟ تو جناب مختار نے جواب دیا، اما زہقی لیقینی انی من محبی امیر المؤمنین والمؤمنین فمن لم یکفر فی محبت امیر المؤمنین فیصدق المؤمنین۔ تو نے مجھے کافر کہا، مجھے یقین ہو گیا کہ میں پکا امیر ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا میں پکا امیر والا ہوں۔ اعتراض ہوتا ہے نا کہ کافر ہے، یہاں سے بھی فتوے آنے لگے، اللہ جانے کہاں سے فتوے آنے لگے، کافر کافر کافر۔ جناب مختار نے 1400 برس پہلے جواب دے دیا تھا۔ جیسے ہی دربار میں قدم رکھا، ابن زیاد نے کہا یا کافر وہ کافر۔ مختار مسکرائے، کہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہ تو نے جو مجھے کافر کہا مجھے یقین ہو گیا میں پکا امیر والا ہوں۔ آخری جملہ پوری بیداری کے ساتھ سن لیجیے گا، اگلا جملہ فرماتے ہیں من لم یکفر فی
یاد کیجئے 1991-92 ازا خانہ ابو طالب مرحوم علامہ عرفان در عباس اللہ ایام ازا کا چاند نکلا، رنگ و روغن ازا خانے پہ کیا گیا، کچھ کافروں نے آ کے ازا خانے کی دیوار پہ لکھا شیعہ کافر، شیعہ جہنمی، شیعہ کافر، شیعہ جہنمی۔ کچھ لوگوں نے یہ جلوہ دیکھا، مولانا کے پاس ہے، آگے کا سرکار ہمیں کافر لکھ دیا گیا، جہنمی لکھ دیا گیا۔ تو جانتا عرفان عبدو صاحب نے کیا کہا کہ اس میں غصہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ تمہاری عزت ابو طالب سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو کھڑا ہوا ہے مجمع وہ بھی میرے ساتھ آ جائے، اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی میرے ساتھ آ جائے کہ اس میں کون سے غصے کی بات؟ تمہاری عزت ابو طالب سے بڑھ کر تو نہیں ہے، یہ مسئلہ تو نہیں ہے جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا۔ آخری جملہ پوری طاقت سے آپ سن لیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری عزت ابو طالب سے بڑھ کر تو نہیں ہے، امن نسلیت نہیں ہے جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا۔ اب مولا کا امر سن چکا، فرش آزادی سے عباس کا امن تھا، اللہ سے دعا کرو اے پروردگار ہمیں وہ بتا ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ اے مولا جہاں کیسا کافر ابو طالب تھا ویسا ہمیں بنا، اور جیسا مسلمان ابو سفیان تھا صحیح نہیں بنا۔ اور جنت و جہنم میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ کیوں؟ کہ بس اللہ سے دعا کرو پروردگار جہاں ابو طالب ان کا بیٹا جائے وہاں ہم ہو، جہاں ابو سفیان اس کا بیٹا انتقام تو اللہ لینے والا ہے انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب وارث حقیقی پردے سے آئے گا اور نبی کے ستانے والوں سے نبی کا انتقام ہوگا۔ ایک جملہ میں نے دلی میں کہا تھا، آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، وداع ایام ازا ہے۔ آج کہتے ہیں نا کہ شہادت تو خوشی کا موقع ہے، غم نہیں منانا چاہیے، سینہ نہیں پیٹنا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، مجلس نہیں کرنا چاہیے، جلوس ہو، فتح کا جلوس ہو، خوشی خوشی نکلیے، لال کپڑے پہنیے۔ ایسا کہنے والوں سے بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، چھوڑو شیعہ سنی کا جھگڑا، کون شیعہ کون سنی، سارے جھگڑے کو ختم کرو۔ نبی کا قربہ جڑا ہے، اگر ہنسنے کی بات ہے تو مل کے ہنستے ہیں، اور رونے کی بات ہے تو مل کے روتے ہیں۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر کی گود کا پالا جو نبی کی زبان چوس کے بڑا ہوا، حسین ابن علی، جس بچے کو نبی نے اپنی گود میں کھلایا، حسین فاطمہ کا بیٹا، کربلا میں مارا گیا۔ کیا صرف مارا گیا؟ نہیں، 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ آپ آمادہ ہو گئے، کھلے میدان میں آپ کی آواز بلند ہو گئی، دور دور کی آوازیں یہاں مائک تک آ رہی ہیں۔ حالانکہ میں نے کوئی مسائل نہیں پڑھے، صرف ذکر کیا حسین بھوکے پیاسے مارے گئے، لیکن ایک احساس نے آپ کو رلایا، وہ بھوکا پیاسا آج رخصت ہو رہا ہے اور اکیلا نہیں جا رہا ہے، اپنے بیٹے حسن عسکری کے ساتھ جا رہا ہے۔ 8 ربیع الاول آج دوہرا صدمہ ہے شیعوں کے لیے۔ ایک عزاداری رخصت ہو رہی ہے، ایک وقت کا امام آج یتیم ہو رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔
مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ ابھی تک کوئی ذکر مسائل تو نہیں، کچھ نہیں کہا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے اٹھتے ہی وہ جو ادھر کا راستہ ہے وہ اختتام کا راستہ ہے۔ آپ بڑھے انا للہ واپس پلٹیں گے، کوئی کہتا ہوا آئے گا دل بھر کے عزاداری نہیں کر سکے۔ آپ نے 2 مہینے 8 دن ماتم کیا، کہ دل نہیں بھرا؟ نہیں بھرا۔ معذرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، 2 مہینے 8 دن مسلسل رونے کے بعد آپ کا دل نہیں بھرا تو خود انصاف کرو، جس ماں کی گود میں بیٹے کا گلا کاٹا گیا ہو، اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ زہرا کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ آپ کو اتنا صدمہ ہے کہ آئندہ سال مولا سے ملاقات ہوگی، زہرا کیا کیا سوچتے ہوگی؟ میرے لال کا ماتمدار یہاں بیٹھا تھا، میرے لال کا گریہ کرنے والا وہاں رو رہا تھا، اور جب آپ جائیں گے فاطمہ اس مقام پہ آئیں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا دیں گی، او پروردگار ان عزاداروں کو سلامت رکھ۔ آپ کو دعا مل گئی، آپ سلامت ہو گئے، لیکن 61 ہجری کے محرم کو نظر کیجئے، فاطمہ کا بھرا گھر ایک تو پہر میں اجاڑ دیا گیا۔ کس کس کے لاشے پر زہرا روئی ہے؟ آج ودا ہے، آپ کے گھروں سے بھی جنازے اٹھتے ہیں، نامحرم گھر میں نہیں جاتا، دروازے کے باہر کھڑے رہتے ہیں لوگ جنازہ لینے کے لیے۔ گھر کے اندر سے جنازہ کون لاتا ہے؟ بھانجے، بھتیجے، اولاد، پوتے، نواسے، عزیز و اقارب۔ کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ کوئی نامحرم گھر میں نہ جانے پڑے۔ ہائے زینب کا کلیجہ، حسین کا لاشا زمین گرم میں پڑا ہے، زینب کو لوٹنے کو فوج آدھا آ رہی ہے۔ کیا کیا مظالم اہل بیت نے دیکھے ہیں، یہ صرف اور صرف زینب کا کلیجہ جانتا ہے۔ میں کسی اور کی بات تو نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے جو حال دیکھا ہے۔ عزیزوں، کسی ماں کا بیٹا مر جائے تو جوان گھر میں تو آتے ہیں، مگر اس جوان کا نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ ماں کا کلیجہ تڑپتا ہے، ماں کو بیٹا یاد آتا ہے۔ ام لیلا کے سامنے کٹا ہوا علی اکبر کا سرنا کے نیزہ پہ جا رہا ہے۔ شام کا بازار، ایک ضعیفہ نے اکبر کا سر دیکھا، وہ دیکھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے پروردگار اس کے ماں زندہ نہ ہو۔ سارے مسائب پڑھ گیا، شاید آپ نے غور نہیں کیا، معلوم اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ لیلا کی سواری قریب میں تھی، لیلا نے کہا بی بی کیوں دعا کر رہی ہے؟ کہ جس کا ایسا چاند سا بیٹا ہو، ماں نے بچہ کو مرتے کیسے دیکھا ہوگا؟ مردار میں تڑپتے کا میں تو زندہ ہوں، یہ میری اماری کے ساتھ میرے بیٹے کا سر چل رہا ہے۔ ایک ایک واقعہ اپنی آنکھوں میں لائیے، تفصیل دینے کا وقت نہیں ہے، میں تفصیلی مسائل کرنے کی عادت ہے۔ علی اصغر، ام رباب، زینب علیہ مقام، کٹا ہوا سر حسین۔ حالت سوچ سکتے ہیں؟ شہید ملت، قتیل عاشورہ، آج تک سر نہیں ملا ہے نا؟ یہی کا واقعہ، آج تک سر نہیں ملا۔ اولاد ہر بار کیا کہہ کے تڑپتی ہے، کاش والد کے سر مل گیا ہوتا۔ آپ کے والد کا سر نہیں ملا، مگر اتنا اطمینان تو ہے کہ اب ختم ہو چکا ہوگا۔ کوئی زینب سے پوچھو کہ 2 سال تک ماجاؤ کا کٹا سر سامنے تھا۔ کیا کلیجہ تھا بی بی زینب کا، کیسے برداشت کیا ہوگا شہزادی نے، یہ صرف زینب کا کلیجہ جانتا ہے۔ روایت کہتی ہے رہائی ملی، لٹا ہوا قافلہ
7 روز تک عزاداری کرتا رہا، لٹے ہوئے تبرک کرتا ہے۔ بیبیوں میں زینب نے بانٹے، قافلہ کربلا کو چلا، کربلا سے مدینے واپس آیا۔ آج آخری دن ہے نا، رواج ہے کہ مدینے واپسی پڑھی جاتی ہے۔ الوداعی تقریر میں تفصیل سن لیجیے گا، ساری تفصیل چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک جملہ آپ تک پہنچانا ہے۔ آئیں بیبیاں، سید سجاد کا گھر نہ رہا، عزا خانہ بن گیا۔ زینب ماتم کرتی رہی، مہینوں گزر گئے۔ ایک دن جناب عبداللہ آئے، آ کے کہتے سجاد اے مولا شہزادی سے کہیے ان کا میرے گھر پر بھی کوئی حق ہے، گھر آ جائیں۔ مولا پھپھی کے پاس آئے، اماں پھپھا عبداللہ آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اماں گھر بلا رہے۔ زینب نے تڑپ کے کہا سجاد میرا گھر کہاں رہا، حسین تو مارا گیا، گھر تو میرا اجڑ چکا۔ اماں ان پہ بھی آپ کا حق ہے۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے زور مت دینا، میں خود چلی جاؤں گی۔ ایک دن جناب فضا کو لیا، اپنے گھر پہنچا۔ جس بی بی نے اب تک اون محمد کا ماتم نہ کیا تھا، گھر میں قدم رکھا، بچوں کے بستر دیکھے، اپنے کو بستر پہ گرایا۔ میرے لاڈلے ماں آ گئی، مگر ماں کے گریے کا شکوہ نہ کرنا، تمہاری ماں زندہ ہے، مگر فاطمہ تو گھر میں نہیں، میں حسین کا ماتم کروں گا۔ ماتم کرتے 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 وقت گزرا، اتنے میں جناب عبداللہ گھر میں غائب ہوا۔ عبداللہ کے کان میں رونے کی آواز آئی، حجرے کے قریب آئے، بی بی شاید آپ گھر بھٹک گئی ہے، یہ آپ کا نہیں یہ زینب کا گھر ہے، میری شہزادی آنے والی ہے، آپ چلی جائیے۔ زینب بستر سے اٹھی، عبداللہ کی طرف دیکھا، وہ دیکھ کے ایک جملہ کا عباس تو کیا مارا گیا، والی و وارث نہیں پہچانتا؟ میں بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ عباس کا نام آیا، عبداللہ کے چہرے کی رنگت بدلی۔ کیا ہوا تھا بیان کرنا شروع کیا، عبداللہ میرا اکبر مارا گیا، میرا اصغر مارا گیا، اون محمد مارے گئے، بھرا گھر اجڑ گیا، حسین کا گلا 13 ضربوں میں کاٹا گیا۔ بیان کرتے کرتے جو شہزادی نے ماتم شروع کیا، بازوؤں سے چادر ہٹ گئی۔ سن سکیں گے آپ آخری جملہ، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ چادر کا ہٹنا تھا، نشان نظر آئے، بازو پکڑا، شہزادی یہ نشان کیسا ہے؟ عبداللہ نے مانا میرے ہاتھوں میں رسل باندھی گئی، میں کربلا سے شام تک رسل دستہ آئی۔ باب جو زینب نے یہ جملہ کہا، عبداللہ غصے سے کاٹنے لگے۔ مزاج شناس بی بی نے فضا کو بھیجا، سجاد کو بلا کے لاؤ۔ سید سجاد آئے، پھپا کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، پھپا نے مڑ کے دیکھا، سجاد ابو زینب نے بتایا بازوؤں میں رسل باندھے ہوئے۔ سجاد نے کہا پھپا سن کے برداشت نہیں ہوا۔ آخری جملہ مجلس تمام